سالانہ جلسہ 22-23 مئی بروز ہفتہ اتوار 1973 کو اندھے قائم تھے قبلہ پہلا جلسہ 22-23 مئی 1973 دے وچ اتھا جلے رکھیا گئے اندھے وچ مقررین کون ہن خطابات کہندے ہن قبلہ توجہ فرمیسو ایک ہن قبلہ پیر سید عبد الرحمن شاہ صاحب کنی شمزائی شاہ دمانی اور علامہ مناظر اسلام اللہ بخش صاحب نیجر انہیں دا خطاب لا جوابہ اور مولانا اللہ بخش صاحب کوثر او تشریف گنائیان اور سید بسم القاظمی شاہ صاحب ڈیرہ غازی خان علیہ او شاعر اہل سنت ثناء خان مصطفیٰ ہن قبلہ اترے ڈوڑیانے دا جرہ پروگرام رکھا گیا اور آج اساری خوش قسمتی ہے کہ اسارے باب حضور دے بعد بھی انہیں دے اسا نقش قدم دے چلتے ہوئے علامہ ابن علامہ تشریف فرمائیں اور قبلہ کوثر صاحب نے نشانی تشریف فرمائیں آج اسارے گلو آگے نے ساری خوش قسمتی ہے اور دوجہ نمبر تے میں اپنے انتہائی معزز مہمان جناب قبلہ محترم حافظ غلام حسین زور صاحب آپ تشریف فرمائیں کوٹری تو تشریف گنن اے ابو جی انہیں دی محبت ہے آپ دی کرم نوازی ہے سندھ حیدرآباد تو صرف علامہ صاحب دنال محبت دی وجہ کہ آپ اتنا دور دراز دا سفر کر کے آئیں کوئی واقفیت کہہ نہیں کوئی جان شجان کہہ نہیں لیکن ایک حضرت صاحب انہیں کو پتا ہے کہ انہیں دا چہلہ میں اور ابو جی دنال رابطے دے جان تو میں انہیں انتہائی مشکور ہاں کہ آپ تشریف گننے قبلہ ویلکم سعادے ہیں اپنی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں اور پوری جماعت اہل سنت دی طرفوں کہ آپ اتنا دور دراز دا سفر کر کے آؤ بلا تاخیر ہون تمہارے سامنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بلا تاخیر میں علامہ ابن علامہ مناظر ابن مناظر محقق ابن محقق حضرت علامہ حضور پروفیسر احمد رضا اعظمی صاحب ابن نیّر دے میں ایک حوالے کریں دا پیا آپ دا خطاب لاجواب شروع تھی دے اور ان قریب اسارے دین دنیا دے بادشاہ پیر طریقت رہبر شریعت حامی دین و ملت حضور خواجہ خواجگان پیر محمد حسن صاحب الحسنی الباری بھی زیدہ مجدہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو شریف آپ سریج دے تشریف گننا سن ذوق شوق نال وجدان نال نعرہ سنو میں ایک حضرت صاحب دے حوالے کرا نعرہ تکبیر اللہ دنا بلند کر کے سستی چھوڑ کے ہاتھ جا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ پیر بارو شریف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین در اللہ المکنون
الصلاة والعيون عالم ما كان وما يكون عظيم الرجال دافع البلاء بإذن الله خاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم آمنت بالله وصدق الله خالقنا الكريم وبلغنا رسول نبي كريم أمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والآمنين والحمد لله رب العالمين دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب محبت را تحفہ درود و سلام پیش فرمائے کھڑ کے پڑھی کچھ
نہایت ہی واجب ست تعظیم پیر طریقت رہبر شریعت واقف معرفت و حقیقت سیدی و ساندی حضور قبلہ پیر خواجہ خواجگان خواجہ محمد حسن باروی الحسنی زید مجدکم ذی وقار علماء کرام محترم بزرگوں بھائیوں عزیزوں دعا کرو جو رب ذوالجلال تمام مسلمانہ دا خاتمہ ایمان تے فرمائے جنا وقت اخیر ہوئے اکھی دے سامنے رخ سراجم منیر ہوئے زبان تے نورانی ایمانی عرفانی تقریر ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی دعا ہے اس مرد مجاہد واسطے غیرت مند سنی حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعزیز باروی رحمت اللہ تعالی واسطے جن دے ختم چہلم تے آج کٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس دے مزارے پر انوار تے کروڑا رحمتہ نازل فرماوے اور جڑا جذبہ رب نے اس مرد مجاہد کو عطا فرمایا اللہ ہر سنی کو عطا فرمایا دوستوں اور بزرگوں آج ہے 15 جون تے نسیج اللہ 14 جون کو امام الائمہ سراج الامہ تمام فقہا دے امیر محدثین دے امام اعظم ابو حنیفہ دا یوم وصال تے جیڑی آیت کریمہ پڑھی جنہ اے آیت نازل تھئی تے مٹھے مدنی دے غلامہ نے پوچھی آئے آقا کو آقا وہ کیڑے لوگ ہیں جنہ کو اساں ڈٹھا نہیں جنہ کو اساں ڈٹھا نہیں تو پر او سادے کو ود کے دین دا کم کرے سے او کون لوگ ہیں آقا خاموش ہو گئے صحابہ نے بلا پوچھے پھر بھی خاموش رہے صحابہ نے تیجھی بار پوچھے میرے پاک نبی نے حضرت سلیمان فارسی دے موٹھے تے ہاتھ رکھ کے فرمائے ایدی قوم بچو ایک نوجوان پیدا تھی سی اگر علم اور ایمان سریا ستارے دے بچ بھی ہو سی وہ اتھوں گھن کے میری امت کو عطا کر اور تمام محدثین دا اتفاق وہ شخص کون ہا جیدی اساں سنی تقلید کریں دے ہیں جیدے پاروں اساں سنی ہیں حنفی ہیں آزمی ہیں نعمانی ہیں فقہ حنفی دی تقلید کریں دے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جے کو رب ذوالجلال نے اتنا مقام عطا فرمائے جیڑا 80 ہجری بچ جمعی آئے تے 150 ہجری بچ جیندہ وصال ہے تے نبی دا آخری صحابی 110 ہجری دے بچ وصال پیا فرمین دے جائیں 30 سال 80 ہجری تو گھن کے 110 ہجری تک نبی دے صحابہ دے نال زندگی گزاری ہے جائیں مسئلہ پوچھی آئے کیا تا صحابہ کو نو پوچھی آئے یا نبی دے تابعین کو نو پوچھی کہ او ابو حنیفہ ہے کئی محدث کو نبی نال 6 واسطے ہیں کئی کو 7 واسطے ہیں کئی کو 8 واسطے ہیں پر میرا امام او امام ہے جے کو نبی دے نال 1 واسطہ ہے جیڑا حدیث بیان کریں دے انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طلب العلم فریدت علی کل مسلم میرا امام فرمیندے میں حضرت انس بن مالک کو سنی آئے انہاں نبی کو سنی آئے نبی فرمیندے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت تے فرض
یعنی میرے امام کو نبی نال ایک واسطہ ہے اے او ابو حنیفہ ہے جے کو اسا مسئلے دی جیڑا مسئلہ ساتھ ضرورت ہوگی جے کو رب نے اتنا علم عطا فرمائے دوستو اور بزرگوں اج 1400 سال 1500 سال گزر گئے اج عمل تو کریں دیں مسئلہ تو پوچھ دیں اللہ نے میرے امام کو او فہم و فراست عطا فرمائی ہے او علم و حکمت عطا فرمائی ہے جائے 1400 سال پہلے مسئلہ پہلے لکھ چھوڑیا ہے عمل بعد جتینا مشہور تابعی اللہ دے ولی حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرمید سرکار دی زیارت نصیب سید تے میں عرض کیتا ہے سرکار کو آقا میں تو آقا گول نہ ہوئے تا کتھا گولا حضرت یحییٰ بن معاذ آقا میں تو آقا گول نہ ہوئے تا کتھا گولا سرکار مدینہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندہ علم ابو حنیفہ اگر میں کو تلاش کرنا ہے تو ابو حنیفہ دے علم دے وچ گولو میں کو گولنا ہے تو ابو حنیفہ دے علم وچ گولو دنیا ابو حنیفہ سے اعتراض کرے یارہ اعتراض کرے دے رہے پر اج پوری امت مسلمہ کو دیکھو 3/4 اگر 4/4 امت یا کروں چا جتنے دنیا تے مسلمان ہیں بھاویں جیڑے ملک چ بستے جیڑے علاقے وچ بستے ہیں اگر 4/4 کرو 3/4 ابو حنیفہ کے مقلد ہیں باقی 1/4 بنہ دی مقلد کوئی امام مالک کو منے دی کوئی امام شافعی کو فتوہ گھندے کوئی امام احمد بن حنبل کو گھندے لیکن 3/4 امت میرے امام اعظم ابو حنیفہ کو فتوہ مانے اور ابو حنیفہ دا مقام کیا دنیا دے عظیم بزرگ حضرت داتا علی حجویری نور اللہ مرکزہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ لکھتے میں ملک شام دے وچ گیا ملک شام وچ گیا تا حضرت بلال مؤذن رسول دے مزار پر انوار تے حاضری دتی شام وچ ونجا تے حضرت بلال دے مزار تے حاضری نہ دیواں وت کہل بندی نہیں لگدا ایویں ہے حضرت داتا گنج بخش تے سارا عقیدہ ہکو ہے او بھی مزاراں تے ویندے ہیں اساں بھی مزاراں تے سمجھ آئیے نا داتا علی حجویری دے مزار تے دنیا ای واسطے جو ویندی ہے نا وہ بھی مزاراں تے ویندا ہا خواجہ اجمیری کو جدا حکم ملے مرشد کریم دا جا ہندوستان دے شہر اجمیر دے وچ بہ کے لوگاں کو نانے دا دین سکھا تے جدا ہندوستان دے وچ آئن نا پہلے داتا علی حجویری دے قدماں دے وچ بہ گئے اج وہ بھی چلا گاہ موجود ہے اج چلا گاہ موجود ہے وہ دسائندی پئی ہے وہ خواجہ اجمیری جے کو مرشد نے پگ بنھا چھوڑی ہے جا مصلی سے بہ کے لوگوں کو واضح و نصیحت کر لیکن آئے آ کے داتا دے قدمہ دے وچ بہ گئے 40 دی تے 40 راتیں گزاریاں سی جنا 40 دی تے 40 راتیں گزر گئی ہیں خواجہ اجمیری نے اعلان کیڑا کیتا ہے سن خواجہ اجمیری دا اعلان اج بھی داتا دے دربار تے لکھیا کھڑا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما فرمائنے اگر کوئی ناکے سے باہمیں کامل ہے آوے داتا دے دوارے تے جنہ داتا دے قدمہ دے وچ بہوے سی داتا دے مزار تے بہوے سی داتا خالی نہیں بلائندہ داتا خالی نہیں بلائندہ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرمید میں حضرت بلال کے مزار پنہروار تے حاضر تھیا تے مزہ اتنا آئے نا پت فیصلہ کی تے رات بھی تھائیں مزار تے دربار تے رات گزارنا داتا علی حجویری دی سنت جے داتا دے نقش قدم تے چلنا چاہتا ہے نا بت کئی صاحب مزار دے آستانے تے حاضری بھی دیتی کر بت رات ہی اتھائیں گزاری کر جنہ رات گزرے سے بت ڈھیر سارے اگتے حالت ہی ویسے
تے حضرت داتا علی حجویری فرمیتے ہیں میڈا اپدائی حال تھی میں سچیندہ ہاں میں فقہ دے وچ کہیں دی تقلید کرا میں فقہ دے وچ کہیں دا مسئلہ مننا فرمیتے ہیں اون رات میڈا مسئلہ حال تھی کیویں راتی نٹھم خواب جو کعبے دے وچ کھنا مطاف دے وچ کھنا اٹھے میں نبھاری پاسو باب ابن ابی شیبہ کن باب ابی شیبہ کن مٹھے مدنی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے جلاؤ وچ تشریف کی دیاں دن ہووے کعبہ تے زیارت نبی دی تھی وے کعبے دی زیارت تھی وے تے نبی دی زیارت تھی وے صحابہ دی زیارت بھی تھی وے تے ہووے دیکھن والا داتا علی حجویری وہ خواب کے نا عظیم ہو سی تے ان دے وچ شک کیا رہے میں نٹھائے سرکار نے ایک بزرگ کو ہتھاں تے چایا ہویا کوئی بزرگ ہوں دے نا بزرگ کوئی مونٹھے لئی بدا ہوں دے سہارا نیتی بدا ہوں دے پر سرکار سہارا نہیں نیتی بدے جی میں چھوٹے بال کو ہتھاں تے چاہیں دن جانا چھوٹا بال ہوں دے جی میں ہتھاں تے چاہیں دن سرکار ہوں بزرگ کو ہتھاں تے چاہیں بدے میں قدم موسی کی تھی دل وچ سوال آئے اے بزرگ کون ہو سی جے کو نبی ہتھاں تے چاہیں بدے سرکار میرے دل دا سوال جان گئے جو میرے دل جو سوال آئے سرکار سمجھ گئے سرکار نے فرمایا اے عثمان بن علی تیرے دل جو خیال ہے میں کئی کو چاہی ودا اے تیرا بھی امام ہے تیرے شہر والے اندہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ آستانہ علیہ پیر بارو شریف فرمایا اے تیرا بھی امام ہے تیرے شہر والے اندہ بھی امام ہے اے امام اعظم ابو حنیفہ ہے فرمیدن میڈا اقدہ حل تھی میں من گیا ابو حنیفہ او ذات ہے جیدی تحقیق کی غلطی نہیں ہو سکتی غلطی تا تھی ویہا جے سرکار مونٹھے نہیں ودے ہو میرا ابو حنیفہ قدمہ تے آپ ٹرتا ہو ویہا جیڑا قدمہ تے آپ ٹرے ان دے کلوں تا غلطی تھی سکتی ہے پر ابو حنیفہ کلوں نبی ٹرن نہیں دیں دے آپ ہتھاں تے چاہی ودے میں سمجھ گیا ابو حنیفہ دی تحقیق کی غلطی اون دہاڑ تو میں تقلید کی تھی ابو حنیفہ دی جیڑا مسئلے دی لوڑ پئیے داتا علی حجویری جہیں بزرگ با یزید بستامی جہیں بزرگ حضرت خواجہ اجمیری جہیں بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر جہیں بزرگ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جیسے بزرگ ارے دنیا دے کتنے بزرگ ہیں جنہاں نے میرے امام اعظم دی تقلید فرمائی جنہاں نے میرے امام تے اعتماد کیتا ہے اور ابن حجر مکی نے مناقب امام اعظم اگرچہ خود وہ فقہ شافی نال تعلق رکھ دن میرے امام دی عظمت کو تسلیم کیتا ہے فرمیدن امام اعظم ابو حنیفہ نے کعبے دے وچ بہ کے قرآن دا 70,000 ختم کیتا ہے قرآن دا 70,000 ختم جدہ 70,000 ختم کیتے نے رب دی طرف پیغام آیا ہے اے امام اعظم ابو حنیفہ جا میں تے کو بشارت دینا قیامت تک جیڑا تیری تقلید کری سی تیرے مقلدین کو میں بخش دیتا ہے تیرے مقلدین کو میں بخش دیتا ہے اور امام شافعی جیڑے فقہ شافی دے بانی تے خود فرمیدن کوئی عالم ہوئے یا فقی ہوئے کوئی محدث ہوئے یا معلم ہوئے جب تک ان دے دامن وچ ان دی جھولی وچ ابو حنیفہ دی خیرات نہ آسی نہ ان کو حدیث آ سکتی ہے نہ ان کو حدیث آ سکتی ہے نہ ان کو کوئی فقہ آ سکتا ہے نہ کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے دنیا دا وڈا محدث لوگ آدن امام بخاری ہے امام بخاری شاگرد اپنے ابے دا اسماعیل بن ابراہیم دا او شاگرد ہے عبداللہ بن مبارک دا تے عبداللہ بن مبارک شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ سمجھ آدھی پئیے نا کئی محدث کو چاہتا تے امام شافی شاگرد ہے امام محمد بن حسن شیبانی دا تے امام محمد بن حسن شیبانی شاگرد ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ امام شافی فرمید میں کو جگہ کوئی اقدہ حل نہ تھی ویہا
کوئی مسئلہ سمجھ نہ آوے میں وید ہم امام اعظم دی مزار تھے تے یاد رکھا امام اعظم دی مزار دعا دی قبولیت واسطے تریا کے اور اج بھی دنیا منے دی ہے اج بھی دنیا منے دی ہے اگر دعا منگو تے رب قبول چا کرے پتہ لگے وجو امام اعظم دی مزار تے 2 رکعت نفل پڑھ چا دعا منگ چا رب قبول چا فرمائے امام شافعی فرمائے جنہ میرا اقدا حل نہ تھی میں آما امام اعظم ابو حنیفہ دے مزار تے انہاں دی مسجد انہاں دے مزار تے جنہ انہاں دے مزار تے آما جے تک اقدا حل نہ تھی وے ہاں او تک اتھائی رہندا ہمیں بھامے رات گزارا ہاں بھامے نہیں گزارا ہاں تے وال جڑے اتھا نمازاں پڑھا ہاں یاد رکھا امام شافعی دی تحقیق مطابق اے جڑی نماز ہے نماز دے وچ ہاتھ بدھی دے تحسینے تھی امام شافعی جی تے رفع یدین ہی کریں فجر دی نماز قنوت نازلہ ہاتھ چاہ کے دعا منگ دے اے امام شافعی دا مذہب انہاں دی اپنی تحقیق لیکن جدہ ابو حنیفہ دے مزار تے آمن ہانا ہاتھ بھی دنی دے تلے بن دے رفع یدین ہی نہن کریں دے قنوت نازلہ بھی نہن پڑھ دے تے کئی عرض کی تا حضور تہاڈی تحقیق تا ایویں ہے تہاڈی تحقیق تا ایویں ہے ہاتھ اتھا بدھو رفع یدین کرو قنوت نازلہ پڑھو لیکن جدہ ابو حنیفہ دے مزار تے آندے ہو نہ سینے تے ہاتھ بندے ہو ہاتھ ہی تحت سرہ بندے ہو دنی دے تلے بندے ہو رفع یدین ہی نوے کریں دے قنوت نازلہ بھی نوے پڑھ دے ایندی کیا وجہ ہے فرمایا میں کو صاحب مزار کو لو حیا آندھا ہے صاحب مزار کو لو حیا آندھا ہے دوات کیا عقیدہ ہے امام شافعی دا عقیدہ ہے اے صاحب مزار دہداوی ہے دہداوی جیڑا اندے آستانے تے آیا کھڑے اندی مسجد وچ آیا کھڑے اندی مسجد وچ نماز پڑھتا پہ امام شافعی دا عقیدہ ہے او آمن والے کو دہداوی ہے اندے عمل کوئی دہدا پہ فرمایا آیا میں بھیک منگن کھڑا تے فقہ اپنا چلاما میں کو صاحب مزار کو شرم آ دیئے کہ تھیں میں ابو حنیفہ دی تحقیق دے خلاف کم کرا تے صاحب مزار ناراض ہو گیا یہ عبادت کروں تے ابو حنیفہ تھی وے ناراض ایڈا وڈا امام تھی ونجے ناراض تو میں کو مل سی دیا کشے حاصل کرنی لہذا اپنی تحقیق چھوڑ دیتی ہیں ابو حنیفہ دی تحقیق تے عمل کی سمجھ آندی پئیے نا آج تک دنیا میرے امام دی تحقیق کو جھٹلا نہیں سکی تو دوستوں اور بزرگوں لیکن کہل کیتی جلنا آج دے حالات میں خاص طور سے پاکستان دے میں کتنی NGOز ہیں جڑے میرے امام اعظم دی تحقیق کو غلط وجہ ثابت کریں دیں ارے پچھلے بھی ہاریاں ایک سید عتیق الرحمن گیلانی ایک کراچی دا تے لکھی اس کتاب میرے امام دے مسلک دے خلاف اے جڑے سنی کرائے طلاقہ نہیں دیں امام اعظم ابو حنیفہ دی تحقیق مطابق ایک کٹھیاں ترائے طلاقہ تھیندیاں بھی کوئی نہیں ترائے طلاقہ دے بعد اگر رجوع چا کرو بالکل رجوع کر سکتے ہو تے رجوع بھی ہوئے ہیں اگر ہک طلاق ہے 2 طلاق ہے رجوع دے واسطے شرط ہے عورت راضی ہوئے تا رجوع تھی سی جے عورت راضی کوئی نہیں تو مرد رجوع نہیں کر سکتا تے وال آدھا تو جرا سنی حلالہ کریں دیں اے بغیر کی دا کم ہے بالکل حرام ہے بالکل نجائز ہے میں حیران ہاں اس سید دی تحقیق دے وہ حلالے دے نکاح کو تا حرام آدھا ہے پر آدھا ہے متہ حلال ہے متہ حلال ہے ارے حلالے دا نکاح کا حرام تھی گیا تے متہ حلال تھی گیا اور دوستہ نے میں کنو رسالہ بھیجیا سیاں ایدہ جواب لکھو تو دوستوں اور بزرگوں ایدہ جواب لکھی آئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ دی تحقیق جڑا تابع رسول ہے بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے ابو حنیفہ نے جڑا فتوہ دیتا ہے فقہ حنفی دا ہر مسئلہ قرآن دے مطابق ہے حدیث دے مطابق ہے جیویں نبی شریعت گھن کے آئے ابو حنیفہ نے انہیں پیش کی دیئے اے رسالہ ہر سنی دے بول ہونا ضروری ہے تاکہ اگر تو آدھے تے کوئی حملہ کرے تو سن جواب دے سکو تو آدھے نسلہ جواب دے سکیں اے میرا ساتھی آندہ پیا ہے ایدہ ہدیہ صرف اور صرف 30 روپے ہیں کوئی زیادہ قیمت نہیں اے 30 روپے تو سا کٹ کے باسو اے ساتھی آندہ پیا ہے یہ رسالے کو ضرور گھن کے بیسو تے پڑھسو تو آپ کو پتہ لگ سی فقہ حنفی میرے امام دی شریعت جتنی انہوں نے بیان کی تھی قرآن دے مطابق ہے حدیث دے مطابق ہے اور ابو حنیفہ دی تحقیق
عرض کرا امام اوزائی کو کہ سوال کی تھا حضور ایک دسو ہاں ابو حنیفہ کو غلطی ہو سکتی ہے؟ انہاں کہ نہیں ہو سکتی. انہاں کہ کیجی گال کی تھی ابو حنیفہ کوئی نبی ہے غلطی تا نبی کو نہیں تھی. ابو حنیفہ تا انسان ہے امام ہے مجتہد کو خطا ہو سکتی ہے. فرمایا میں انہیں نہیں آکیا غلطی نہیں ہو سکتی پر گہل ایک کریں دا کہ بنا جتنا امامہ نے فقہ لکھی آئے بند کمرے دے وچ بہ کے لکھی آئے بند کمرے دے وچ بہ کے تحقیق کیتی ہے پر جنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ دی ترتیب فرمائی ہے کلہ نہ بیٹھا 40 امام وچ بیٹھا ہا لغت دا امام وچ موجود ہا ترے اپنے لٹریچر دا امام بھی موجود ہا تاریخ دا امام بھی موجود ہا گرامر دا امام بھی موجود ہا حدیث دا امام بھی موجود ہا تفسیر دا امام بھی موجود ہا کتھائیں کوئی غلطی تھی بے ہا ہر مسلک دا ہر فقہ ہر چیز دا امام موجود ہا ہر علم دا امام موجود ہا لہذا ابو حنیفہ دے فقہ وچ غلطی نہیں ہو سکتی. ابو حنیفہ تقوی اے ہا آپ ایک بندے کو قرضہ گھننا قرضہ آپ دا چونکہ بہت بڑا سارا کاروبار آ کپڑے دا گرمی دا مہینہ تپش دوپہران دا ٹائم ہے آپ گئن قرضہ منگن واسطے وہ جڑا مقروض ہا ان دے مکان دی چھاں ودھی کھڑی میرا امام ان چھاں تلے نہیں کھڑا دھوپ تے کھڑے جیلے وہ بندہ آئے پوچھنے حضور چھاں بھی ہے تے بات بھی دھوپ تے کھڑے پر میں تو ہے میرا مقروض تے مقروض کو فائدہ چاہنا کتھائیں سود اتنا لکھی جو بنی میں تیرے مکان دے سائے کو فائدہ چاہنا ہا کتھائیں سود لکھی جو بنی ہا تے رب پوچھے آتا ان دے مکان دے سائے کو فائدہ ہی واسطے چاہتا ہا جو تیرا مقروض ہا ہی واسطے میں دھوپ پڑتے کھڑا برداشت کیتا ہے کل قیامت دی دھوپ کو بچن کیتے آج دی دھوپ برداشت آندھی پہ سمجھ میرے امام ایک دفعہ رستے تو ویندے پہ پہلی ساتھی نال ہیں اٹھے نہیں سامنے ایک بندہ آندھا پہ جلے آندھا پہ اٹھے سی میرے امام کو جنا آندھے پہ رستہ بدلے سے رستہ بدلے سے میرے امام دیکھ گئے رستہ بدلی ویندے آپ نے سڑوائے بندے کو یارا آندھا تائیں رستے کو پیا ہوں آندھا تائیں رستے کو پیا ہوں میں کو ڈٹھے رستہ کیوں بدلے کہ حضور جان دے میں تو ادا مقروض ہوں جیڑا ٹائم مقرر ہاں قرضے دے مندا بندہ ہاں غریب پیسہ بن نہیں آیا میں قرضہ دے نہیں سکیا میں شرمسار بہواں کہ ہن تسا سامنے آندے پہ ہاوے ہن تو آکو سلام نہ کر رہا تاوی کا حل نہیں بن دی تے سلام کر رہا شرمسار تھی وہاں جو قرضہ دیونا ہمیں قرضہ نمی دیتا این شرمساری دے کولو بچن دے کیتے میں رستہ بٹائے آپ نے فرمایا او ترکے دا کیا فائدہ جہندے نال تعلق ترٹ بنی فرمایا جا میں تیرا قرضہ معاف کی اگھا تے رستہ نہ بٹایا کر اگھا تے رستہ نہ بٹایا کر میں قرضہ معاف کی میں ان پیسے کو کیا کرے سجن نال ایک مسلمان بھرانا سلام دعائی ختم تھی گئی میرے امام گلی چو گزر دے پہن تازی بارش تھائی پئی چکڑا قدم رکھے کچڑ اٹھے نال والے مکان دی کندھ تے لگ گئے دیوار دی خوبصورتی خراب تھی کھڑ گئے سوچا جے دیوار کو کھترے نا تو مٹی دیوار دی ڈھائی ویسے اے بھی تقوی دے خلاف ہے تے ان دی خوبصورتی خراب تھی گئی تائیں گہل غلط ہے میرے پیر رکھنا کچڑ اٹھے چکڑ اٹھے ان دی دیوار تے لگ گئے دیوار میں خراب کی تھی ہن صاف کی میں کرا سجیدے کھڑے ہیں تے دیوار ہے ایک یہودی دی تے او یہودی بھی مقروض ہاں تے اٹھے سندروں کھڑ کے امام کھڑ گن میرے دروازے دے میرے مکان دی دیوار کو میں ہاں مقروض شاید قرضہ منگن آئے کھڑے تے نکت ہے باہر تے معذرت کرن لگے حضور پیسہ میرے کو نہیں تھی سکیا چند نہیں دی مہلت دیو چا چند نہیں دی مہلت دیو چا میں انشاءاللہ قرضہ تو اللہ دے سا میرے امام نے فرمایا میں قرضہ منگن نہیں آیا میں کھڑا ہی واسطے ہاں اے رستے وچ ہا چکڑ میرا پیر چکڑ تے لگ گئے پھینگ اٹھیے تیری
دیوار تے لگ گئی ہے، تیری دیوار دی خوبصورتی خراب تھی گئی ہے، ہن سچیندہ کھنا ایکو کیویں اگر کھدرے دا تیرے دیوار دی مٹی بھی ٹھاندی ہے تاں بھی شریعت اجازت نہیں دے دی تے ہن تیرے یہ دیوار دی خوبصورتی خراب تھی گئی ہے تاں بھی تم میں مجرم ہاں، ہن سچیندہ کھنا ہن ایندا مسئلے دا حل کیا کراں؟ یہودی نے جدا میرے امام دے تقوی کو ڈٹھا ہے کہ اسلام ایڈا سبق دے دے، فرمایا حضور قرضے دی گال بعد وچ پہلے اسلام دا کلمہ پڑھاؤ تھا۔ میرے امام نے فرمایا آتے کو کلمہ پڑھائیں دا مسلمان کیتے نے فرمائے نے جا تائیں میرے مدنی دے کلمہ پڑھ کی دے میں قرضہ معاف کر دیتا۔ میرا امام ایک شادی تے بیٹھے حضرت سفیان ثوری وہ بھی بزرگ ہیں، عالم بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، پائے علماء بھی بیٹھے، مسئلہ پوچھی جانا آگا۔ سفیان ثوری تو پوچھنے سے تو سوٹے ہی بزرگ ہی دسو ہاں ایک مرد نے اپنی عورت کو آنکھیں اگر تیرے کلام تو پہلے میں تیرے نال کلام کیتا تے کو طلاق ہے، تیرے کلام تو پہلے میں تیرے نال کلام کیتا تے کو طلاق ہے، عورت آکھیا جے میں تیرے کلام تو پہلے تیرے نال کلام کیتا تے وقت میرے تے بھی تو حرام ہے۔ ہن دسو کیویں مسئلہ حل تھی سی؟ سفیان ثوری آکھن ایندے مسئلے دا حل کوئی جے مرد الانا طلاق پائے ویسے، سارے آکھا جے مرد الانا تا طلاق پائے ویسے تے ول جٹھے نے امام اعظم ابو حنیفہ کے سید تساں کیا فرمائیں دے ونجو مرد کو آکھو کلام کرے کچھ بھی نہیں کینا۔ سفیان ثوری کو غصہ آ وہ کہ اوے ابو حنیفہ حرام کو حلال کیا کریں گے؟ جنہ مرد قسم چاہتی بیٹھے جے میں علمانا تیرے کلام تو پہلے میں طلاق تے تو طلاق جنہ علویسی تا طلاق پائے ویسے تے تو حرام کو حلال کریں گے۔ میرے امام فرمایا حضور ذرا ٹھہرو تو صحیح غور تو کرو، مرد آکھیا کیا ہے؟ مرد آکھے تیرے کلام تو پہلے تیرے علوامن تو پہلے جے میں علوانا مرد کلام کیتا ہے نا تے بعد اون دے بعد کیا تھے؟ بس عورت آکھے جے تیرے علوامن تو پہلے میں کلام کیتا، عورت کلام کر نہیں کیتا، عورت کلام کر نہیں کیتا، یہ تو کوئی نہیں کہ کیڑا کلام عورت جلے کلام کر کیتا ہن مرد کلام کرے عورت پہلے علوان ہے مرد بعد علوان۔ ولبیہ مسئلہ آ گیا، شادی سے بیٹھے ہیں بڑے بڑے بزرگ تے فقہا بھی بیٹھے ہیں کہ شادی والا پریشان تھی کہ بھجدہ آ گیا، سارے علماء بیٹھے میرا مسئلہ حل کرو کہ کی میں دو پوتر پرنا ہے، ایک کل میں دو پوتر پرنا دھنایا تے ہکے گھاری چو پرنا آیا وہ بھی دو ہیں بھینی ہیں، ہکے گھر برات گئی ہے تے دو ہاں پترہ دا نکاح تھے دو بھینی دینا تے جیلے ولا کوارا گھننا ہے نا غلطی لگ گئی تریمٹی کو جائیں دینا نکاح ہک دہا وہ بائے دے گھر وہ بائے دے گھر نکاح بائے بائے دینا رہا کوارا بائے بائے دے کمرے چ ملھنگے نے چاہ رات گزر گئی ہے، رات ہی گزر گئی ہے، آج ولیمہ ہے ہون دسو کے تھی سارے فقہا متھا ناپ کے بہ گئے کیا کیتا بنی جب کیا نٹھے ابو حنیفہ کے تو حال کرو ہاں فرمایا کوئی مسئلہ کو نہیں مجھے گبھروان کو سادہ گبھرو صدیج فرمائے نے جنہ دنال رات گزاری ہاوے خوش ہوئے کہ ہاں خوش ہیں کہ تو آجاں بیویاں ہومن ٹھیک ہے کہ ہاں ہے ٹھیک ہے اچھا انہی میں چاہ کرو وہ جنہ نال توارا نکاح انہا کو طلاق چاہے وہ جنہ کل نکاح پاتا ہے انہا کو دیو طلاق تہاڈی رخصتی تو کوئی نہیں تھے لہذا توارا نکاح جلے تھیا رخصتی نہیں تھے طلاق دیتی عدت ہے کوئی نہ لہذا انہا کو طلاق دیو چاہ جنہ دے کٹھے رات گزارے بھی انہا دے نال نکاح چاہ کرو مسئلہ ہی حال ہو گیا۔ ایک بندہ آگے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ دیکھو سیامہ ایک منت منی ہے منت منی ہمیں جو میں نے ایک کام تھی گیا ایک ہی بات
کوئی نہ کرے نہ ہو سی منت پوری تھی گئی ہے منت پوری تھی گئی ہے ہن کیڑی عبادت کرا روزہ رکھدا دنیا تے کئی بھائی مسلمان روزہ رکھی کھڑا ہو نفلی پڑھا تو کوئی نفلی پڑھدا پیا ہو تلاوت کرا تو وقت کوئی تلاوت کریندا بیٹھا ہو سی خیرات کرا تو کوئی خیرات کریندا پیا ہو سی ہن دسو کیڑی عبادت کرا جڑا بیا کوئی نہ کریندا ہوے میرے امام فرمایا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ کیویں وہاں کہ ونجو کعبے دا مطاف خالی کرو چا بس کلہ طواف کر چا کعبہ تا ہکو ہے نا دنیا تے ہکو ہے کعبہ نا بس طواف کر چا تو ہکو بندہ دنیا تے طواف کرے نہ ہو سکتا تے والے ایک دیا مسئلہ ہی دسی جنا میرے امام کا تے آخری گال کیونکہ اشارہ مل گئے کہ ایک اعلان میں بھی یہی کرنا ہے ایک بیا رسالہ ہے کہ آتے کل خانی تے گیاں جی میں سادے سنیاں دی ایک عادت ہے نا کہ جلے ایسا مردے کو دفنا کے آندے ہیں تے قبر تے اذان دے دی دوستوں اور بزرگوں سنیاں دا ہر عمل کہیں نہ کہیں بزرگاں نے شروع کیتا ہے تے معترضین نے اعتراض کیتا تھا بھئی یہ کیوں جائز ہے بارے جواب لکھے حدیث پاک جو 12 حوالے حدیث دے لکھتے بھی اے رسالہ ہے آزان بر قبر مسلمان آزان بر قبر مسلمان ایدی قیمت ہے صرف 20 روپے آپ بھی پڑھ سو علاقے والے کوئی پڑھو سو انشاءاللہ بیماری ختم تھی ویسی ایدہ جواب کہیں کو نہیں لکھی جنا انشاءاللہ سننی تیدہ ہر عمل یا قرآن دے مطابق ہے یا حدیث دے مطابق ہے اے 20 روپیہ ایدہ ہدیہ ہے اے رسالہ بھی ضرور گھن کے ویسا بس ایک حال جڑی میں کریں دا بھی ہمیں ابو حنیفہ دے مسئلے دی ہارون رشید اپنی ملکہ نال گال کریں دے لڑ پہ تے گال کر بیٹھے تاوڑ دے وچ اے ڈیہی لہن تو پہلے دیگر دا ٹائم ہے ڈیہی لہن تو پہلے میری مملکت جو نکل ون نتا تے کو 3 طلاق ہن بادشاہ وقت کاگڑی چ آکھتا بیٹھے ڈیہی لہن تو پہلے میری مملکت جو نکل ون نتا تے 3 طلاق آکھتا بیٹھے جے ملکہ گئی چھٹ ہن کہیں بے دے نکاح وچ ونجے تائیں بادشاہ دا ککھ نہیں رہندا ہن کیویں بچا تھی وے ہن کائکن ونجا بھج گیا میرے امام دے کو ابو حنیفہ کوئی مسئلے دا حال گول وہاں کہ کیا ہے وہاں کہ سے میں آنکھ بیٹھا ٹیہی لہن تو پہلے میری مملکت جو نکل ون نتا 3 طلاقہ نہیں ہن مملکت بہو وڈی ساری ہن تیز رفتار سواری ہے گھوڑا جے گھوڑے تے بہ کے بھجے بھی صحیح بھجاوے بھی صحیح گھوڑا جتنے بھجے ٹیہی لہن تو پہلے میری مملکت جو نکل نہیں سکتی 3 طلاقہ پائے گئیں تو میرا گھر اجڑ گیا لوگوں کو کیا جواب دے سا کوئی حل ہے میرے امام فرمایا ہاں مسئلے دا بالکل حل موجود ہے کہ صحیح کیویں کنتے ونجے فرمایا ملکہ کو آنکھو مسیح ہی چ لگی ونجے ملکہ کو آنکھو مسیح ہی چ لگی ونجے مسجد ہو جگہ ہے جیڑی بادشاہ دی حکومت تو پہرے ہے جتا کہیں بادشاہ دی حکومت نہیں چلتی اتنا اصل بادشاہ دی حکومت چل گئی تے ہی مسئلے بھی جو مسئلہ بھی دسنا چاہتا بادشاہ وقت کو بھی غور کرنا چاہتا ہے حکومت وقت کو بھی غور کرنا چاہتا ہے اے مسجد او مقام ہے جتھا سوائے اللہ دے بیا کہیں دا حکم نہیں چل سکتا اے بادشاہ دی مملکت تو بہر ہے بادشاہ مارکیٹاں ڈھوا سکتا ہے دکاناں ڈھوا سکتا ہے گھر بنا سکتا ہے پر جتھا مسجد بن گئی ہے ہن قیامت تک اتھائی مسجد رہ سکتا مسجد وچ رب دا حکم چلنا ہے کہیں حکومت دا حکم نہیں چلنا ہی واسطے اے بادشاہ وقت اب مسیحاں دے ہوتے اپنا حکم نہ چلا رب ذل جلال دا حکم ہے اے رب دے گھر ہیں رب دے گھراں وچ کہیں بے دا حکم نہیں رب ذل جلال دا حکم چلنا تو دوستو اور بزرگوں اے میرے امام نے وصال دا دیہا اللہ تعالیٰ سب کو امام اعظم ابو حنیفہ دی ان تقلید وچ زندہ رکھے ان تقلید وچ موت دے وے فخر دے نال آکھیا کر لوگ اہدن ودے او یارا تسا امام دی تقلید کریں دیو قرآن تے حدیث دی گال کریں دیو ایک آخری گال حضرت دا اشارہ مل گئے میں دا نات خان چکر لا گھلے ایک گال میں کو یاد آئی گئی ہے میں پڑھتا ہمیں بہاولپور یونیورسٹی دے اندر
تے میرا ایک استاد ہاں قاضی عبداللہ تے وہ مسئلہ کچھ اہل حدیث ہاں تے بل جلا کٹھے بہوانا جلا میں ایم فل کریں دا ہمیں کٹھے چاہی پیدے ہاں سے بات گفتگو چل پوے مذہب دی گفتگو چل پوے مذہب دی وہاں چل پہ نماز دے وچ ہاتھ بدھن دی وہاں کے سادہ مذہب حدیث دے مطابق بکا استادی جے رس سوچا تساں جری نماز اے سینے سے ہاتھ بن دیو اتھا ہاتھ بن دیو اے سہا ستہ چھ حدیث دیاں چھ معتبر کتاباں بخاری شریف مسلم شریف نسائی شریف ترمذی شریف ابو داؤد شریف تے سنن ابن ماجہ اے چھ حدیث دیاں معتبر کتابیں انہاں چھ کتاباں چوں کہیں ایک حدیث لکھا جا جتھا نبی فرمایا ہوئے سینے سے ہاتھ بدھو چیلنج کر کے آکھا کر چیلنج کر کے آکھنا کا تسا دکھاؤ جا تسا دنی تلے ہاتھ بن دیو فرمایا میں دکھاواں ابو داؤد شریف دی حدیث ابو داؤد شریف دی حدیث نبی فرمائے نماز دے وچ ہاتھ تحت السرہ دنی دے تلے بدھا کرو دنی دے تلے بدھا کرو بات اعتراض اہل حدیثاں دا تے کو لسیں دا ہی واسطے پیاں کہ نہیں واسطہ وہ بھی نہ ہی بغیر یہ علم و عمل دے اے حدیث دے منکر دے تاکہ سیاں ان دے وچ ایک راوی ہے عبد الرحمن راوی ہے عبد الرحمن جڑا ضعیف راوی ہے لہذا ضعیف روایت کو میں منے دا نہ میں عرض کیتا استاد جی ذرا ہوش نہ لگا حل کرو ڈاکٹر کا سلوائیں دیو پی ایچ ڈی تا کر کے آئے بیٹھیو محقق کا کھوائیں دیو لیکن یاد رکھو اے جڑا عبد الرحمن جے کو تو ضعیف احدا بیٹھا ہے اے راوی جمعہ 210 ہجری وچ کدا جمعہ 210 ہجری دے وچ لیکن جدا ابو حنیفہ نے اے حدیث گھتی ہے ابو حنیفہ جمعہ 80 ہجری وچ تے 150 دے وچ ابو حنیفہ دا وصال ہے جدا ابو حنیفہ نے اے حدیث گھتی ہے تیرا ضعیف راوی دا جمعہ کوئی نہ اے ضعیف ہے تا تیرے واسطے ہے ابو حنیفہ واسطے تا ضعیف کوئی نہیں اے ضعیف راوی تا ابو حنیفہ واسطے تا ضعیف کوئی نہیں نا اے ضعیف ہے تا تیرے میرے واسطے ہے جنا ابو حنیفہ نے اے حدیث سرکار دی گھتی ہے تا اے ضعیف راوی اجے جمعے بھی کوئی نہ ہے تا دوستو بزرگو عرض ایجو پیا کرے نا تا حل پکی یاد رکھے ایک ٹک مسئلہ یاد رکھے کہ نال گال اے بھی کرے سا جتا ابو حنیفہ دی تقلید کرے دیں تے 10 شوال آج جا رہے نا 10 شوال تے 14 جون بڑے اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی دا یوم ولادت ہے بنہا لوگاں نے دین دی تبلیغ کی تھی لیکن جدہ دین تے وقت ہے دین کو بچایا اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی جدہ دین تے ڈاکو پہن تو پہرا دیتا ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فقہ ابو حنیفہ دا نہ چھوڑے عقیدہ امام احمد رضا خان بریلوی دا نہ چھوڑے سنیہ میں ذمہ وار ہاں جے اگر رب تعالیٰ نے تیکو اگر عقیدے دے پاروں پکڑا تا جواب میں دے سکتے انشاءاللہ تیرا عقیدہ بھی حق کے تیرا امام بھی حق کے تیرا فرقہ بھی حق کے تیرا سب کچھ حق کے سنیا اگر ماریا ودے تا عمل دے پاروں ماریا ودے جے عمل تو ٹھیک چکر میں اہدا ہر سنی اللہ دا ولی صرف عمل دے پاروں مارے ودے ہیں دوستو اور بزرگوں میں اپنے کلمات کو اتھائی مقایدہ ٹائم ہو چکا ہے یہ میرے نال غریب ناد خان کھڑا دیا آسی صاحب تیرے واسطے دیر کھڑا کرنا دیر نہ کی دی کر کہ اے جلدی کر ناچا سنا ان دے بعد اگھا پڑھنا شروع کریں درود السلام آقا دی ذات الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والسلام علیکہ وعلا علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ رب دنیا بشر
پر دے تئی خاتم خدائی دل دار لئی رب دنیا بنائی تیرے پیار لئی رب دنیا بنائی تیرے پیار لئی اے محفل سجائی من ٹھار لئی رب دنیا بنائی تیرے پیار لئی کن تو کنزن رب فرماوے احباب تو رنگ دکھاوے کن تو کنزن رب فرماوے احباب تو رنگ دکھاوے اے رمزی دسائی تیرے پیار لئی رب دنیا بنائی تیرے پیار لئی رب دنیا بنائی تیرے پیار لئی نیر آسی ہے لج پروتے سر کو جھکاوے سائیں دے درتے نیر آسی ہے لج پروتے سر کو جھکاوے سائیں دے درتے خوشی خبری سنائی بد کار لئی رب دنیا بنائی